صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آید چون ضربتن یک بار زدن، و فعلتن برائے نوع چون صبغتن یک نوع رنگ کردن، و فعلتن برائے مقدار چون اکلتن و لقمتن۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان 44 تھے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو ایک نظم میں بہت اچھی طریقے سے مع مثالوں کے بیان کیا۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ یہاں سے فائدے کے طور پر کچھ باتیں ذکر کریں گے جو بہت ضروری ہیں، جن کا یاد کرنا ہمیشہ ہر وقت یہ باتیں کام دیتی ہیں۔ آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور یاد کریں، بالکل آسان بات ہے۔ دیکھیں، فرمانے لگے ہیں فعلتن در ثلاثی مجرد، یعنی فعلتن ایک ہوتا مصدر مرہ، مصدر نوع اور مصدر مقدار، تو اسی کی بات مصنف علیہ الرحمٰ آج کرنے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مرتن کا معنی آتا ہے ایک مرتبہ، یعنی وہ مصدر جو کسی کام کے ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کرے اس کو مصدر مرہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو لائیں گے کس وزن پر، تو بتانے لگے ہیں کہ فعلتن کا وزن لے آئیں جس مصدر سے ایک بار کا معنی پیدا کرنا مقصود ہو، تو فعلتن کے وزن پر لے آئیں، مصدر مرہ بن جائے گا، یعنی وہ مصدر ایک مرتبہ پر دلالت کرنے لگے گا۔ جس طرح میں کہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا ایک مرتبہ، تو اب ہم فعلتن کے وزن پر لے آئیں، فعلتن کے وزن پر اب لے آئیں ضربتن، فعلتن بروزن ضربتن، ضربتن فعلتن، تو ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا ضربتن ایک مرتبہ، تو یہی مصنف علیہ الرحمٰ بتا رہے ہیں۔ فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آیت، فعلتن ثلاثی مجرد میں مرتن کے لیے آتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے۔ چون ضربتن یک بار زدن، جیسے ایک بار مارنا، یک بار زدن ایک بار مارنا، جیسے رکبتو رکبتن، میں ایک بار سوار ہوا، تو فعلتن کے وزن پر آپ لے آئیں مصدر مرہ بن جائے گا، یعنی وہ مصدر بن جائے گا جو ایک مرتبہ پر دلالت کرے۔ اب بتانے لگے ہیں فعلتن برائے نوع، اور فعلتن کا وزن جو آتا ہے ثلاثی مجرد میں وہ ایک قسم کے لیے آتا ہے، یعنی قسم کے لیے، حالت، ہیئت، صورت بیان کرنے کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے۔ جیسے میں کہوں صبغتن، ایک قسم کا رنگ کرنا، تو یہ ایک قسم کا رنگ کرنا، ایک حالت، ایک ہیئت، ایک صورت کا رنگ کرنا۔ جیسے آپ نے مثال پڑھی جلستو، میں بیٹھا، جلستن بروزن فعلتن، تو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یعنی جس حالت اور جس قسم پر، جس نوعیت پر قاری بیٹھا اسی نوعیت پر میں بیٹھا۔ تو یہ فعلتن کا وزن جو آتا ہے یہ نوع کے لیے آتا ہے، حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، قسم کے لیے آتا ہے، تو اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمٰ بیان کر رہے ہیں۔ وفعلتن برائے نوع، اور فعلتن کا وزن جو آتا ہے وہ نوع کے لیے آتا ہے، جیسے صبغتن یک بار نوع رنگ کردن، ایک قسم کا رنگ کرنا۔ اور بتانے لگے ہیں فعلتن برائے مقدار، فعلتن جو ہے مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے اکلتن و لقمتن، جیسے اکلت اکلتن، میں نے کھانے کی ایک مقدار کو کھایا، خاص مقدار اکلتن کہتے ہیں، اور لقمتن بھی ایک لقمے کو کہتے ہیں جو کھانے کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اسی کو لقمہ کہتے ہیں۔ تو جیسے لقمت لقمتن، میں نے ایک لقمہ کھایا، تو بروزن فعلتن اکلتن لقمتن، یعنی مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا جو وزن ہے فعلتن، اور یہ جو وزن ہے یہ ثلاثی مجرد میں ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو مصدر مرہ بنانا ہے تو مصدر کے آخر میں تا کا اضافہ کریں گے،
جیسے اکرام ہے اکرام تو اکرامتن ایک بار تعظیم کرنا، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں فائدہ دوسرا بیان کرنے لگے ہیں مبالغے کا صیغہ، یعنی آپ نے پڑھا کہ اس میں تفضیل میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور مبالغے میں بھی معنی فاعلیت میں زیادتی ہوتی ہے نا، تو اس میں فرق بھی بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن وزنوں پر مبالغے کا صیغہ آتا ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ یہاں 4 وزنوں کو بیان کریں گے، چونکہ یہی کثیر الاستعمال ہے، جو قلیل الاستعمال ہے مصنف علیہ الرحمہ نے ان سے قطع نظر کیا، جو زیادہ تر مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان صیغوں کو یہاں پر اور ان اوزان کو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ دیکھیں فائدہ، برائے مبالغہ صیغہ فعال آیت، مبالغے کے لیے سب سے زیادہ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے صیغہ فعال آیت، فعال کا صیغہ آتا ہے جیسے ضراب، فعال جیسے ضراب بہت زیادہ مارنے والا، تو معنی فاعلیت میں زیادتی ہوتی ہے۔ فعل ضرب کیا ہے؟ یہ معنی فاعلیت ہے۔ اب اس میں مزید زیادتی کر دو، بہت زیادہ مارنے والا، تو اس میں مزید زیادتی ہو گئی، تو ضراب بروزن فعال بہت زیادہ مارنے والا، ایک صیغہ یہ استعمال ہوتا ہے مبالغے کے لیے۔ اور دوسرا صیغہ وفعال چوں طوال، فعال جیسے طوال بہت زیادہ لمبا، یعنی فا کے ضمے کے ساتھ اور ایک فا کے فتح کے ساتھ، فعال اور فعال جیسے طوال بہت زیادہ لمبا، اور فاعل جیسے حذر بہت زیادہ پرہیز کرنے والا، فاعل بروزن حذر۔ آپ نے مصدر میں بھی یہ وزن پڑھا تھا، خنیق، فاعل بروزن خنیق، ہے نا، تو مصدر بھی آتا ہے اسی وزن پر، اور فعیل بروزن کریم صفت مشبہ میں پڑھا تھا، اور علیم یہ بھی آپ نے صفت مشبہ میں بھی پڑھا، تو یہ صفت مشبہ بھی ہیں۔ فعیل یہ بھی مصدر کا وزن ہے جیسے ومیز۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصدر ہے یا یہاں پر مبالغے کا صیغہ ہے؟ تو یاد رکھو کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا معنی یہاں پر استعمال کرنا ہے اور کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے، صفت مشبہ استعمال کرنا ہے یا مبالغے کا صیغہ استعمال کرنا ہے یا مصدر استعمال کرنا ہے۔ وہ آپ کی ذہنیت پر موقوف ہے کہ آپ یہاں پر کیا سمجھیں، اور آپ کو جب مہارت حاصل ہو جائے گی عربی کلام میں تو آپ بآسانی اس میں امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے کون سا نہیں۔ تو فعیل مبالغے کے لیے بھی آتا ہے جیسے حذر بہت زیادہ پرہیز کرنے والا، فعیل جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صیغے آتے ہیں مبالغے کے لیے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے ان صیغوں کو استعمال کیا جو کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی مبالغے میں زیادتی کے لیے تا کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے علامتن، علامہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے لیکن مزید اس میں تا کا اضافہ کر دیا گیا مزید زیادتی کے لیے، تو علامتن بہت زیادہ جاننے والا۔ اب مبالغے میں اور اس میں تفضیل میں فرق بتانے لگے ہیں کہ بھئی اس میں تفضیل میں بھی معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے اور مبالغے کے صیغے میں بھی معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے، تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھو کتاب کو سمجھنے سے پہلے میری چند باتیں سنیں کہ اس میں تفضیل میں جو زیادتی ہوتی ہے، جیسے زید اضرب من عمر، زید اضرب من عمر عمر سے زیادہ مارنے والا ہے، تو اس میں تفضیل میں جو ہوتا ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص دوسرے سے زیادہ مارنے والا ہے، یعنی زید عمر سے زیادہ مارنے والا ہے دوسرے کی نسبت۔ مارتا تو عمر بھی ہے لیکن عمر کم مارتا ہے، زید بہت زیادہ پٹائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر پٹائی کرنا جانتا ہی نہیں ہے، جانتا تو ہے لیکن زید کے مقابلے میں وہ کم جانتا ہے، لیکن زید جب مارتا ہے تو بہت ہی مارتا ہے، یہ معنی ہے۔ دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، تقابل ہوتا ہے اس میں تفصیل میں، لیکن جو مبالغے کا صیغہ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جیسے زید ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا۔ اب اس میں تقابل نہیں ہوتا، دوسرے کی طرف نسبت نہیں ہوتی،
یہ فرق ہے اس میں تفضیل میں اور مبالغے کی صیغے میں. اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمٰن نے آنے والی عبارت میں واضح فرمایا. اور پھر فرمایا اگر کہیں اس میں تفضیل کا تنہا صیغہ استعمال ہو جیسے اللہ اکبر، تو وہ تو اس میں تفضیل ہے بھائی اللہ اکبر. اب آپ نے بتایا کہ اس میں تفضیل میں جو ہوتی ہے وہ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادتی مقصود ہوتی ہے، تو اللہ اکبر اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے کہ بھائی نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے وہاں. جیسے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اب کس چیز سے بڑا ہے؟ من کل شے، دنیا کی ہر چیز سے بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کی شان بڑی عظیم ہے، بہت بڑا ہے وہ. یہ معنی ہے. زیادتی ہے، لیکن جہاں پر تنہا اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہو وہاں پر نسبت کا معنی مقدر ہوگا. یہ بتا نہیں ہے آنے والی عبارت میں مصنف علیہ الرحمۃ بیان کرنے لگے ہیں. وہ فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اس میں تفضیل اینست، اور صیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل کے معنی میں فرق اینست یہ ہے کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت نباشت، کہ مبالغے کے صیغے میں زیادت منظور، زیادتی منظور ہوتی ہے، یعنی نظر میں ہوتی ہے، ارادے میں ہوتی ہے. در معنی فاعلیت، معنی فاعلیت میں فی حد ذات ہی، اپنی اسی کی ذات میں، نہ نظر بدیگرے، نہ کہ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. جیسے زید ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے. تو معنی فاعلیت میں زیادتی منظور ہے، اسی کی ذات میں ہے، زید کی ذات میں، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے، جیسے کہ اس میں تفضیل میں ہوتا ہے. اب بتا رہے ہیں اس میں تفضیل. ودر اس میں تفضیل زیادت منظور مباشد، اور اس میں تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے، یعنی زیادتی ارادے میں ہوتی ہے، نظر میں ہوتی ہے. نظر بدیگرے، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. جیسے اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا، یعنی عمر اضرب من زید، عمر زید سے زیادہ مارنے والا ہے. تو کیا دیکھو اب عمر بہت زیادہ مارنے والا ہے، کس سے؟ زید سے. تو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے عمر کیا ہے؟ بہت زیادہ مارنے والا ہے. یا اضرب القوم، یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے. یا عمر زید سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے. اب بتا رہے ہیں فارسی میں اس کا معنی. خواہند گفت زنندہ ترست از زید، یا زنندہ ترست از قوم، یعنی آپ کہیں کہ بہت زیادہ مارنے والا ہے زید سے، یا بہت زیادہ مارنے والا ہے قوم سے. یہ فارسی میں اس کا معنی بتا دیا. اب بتانے لگے ہیں وہی بات جو ہم نے بتائی کہ اگر تن و تنہا اس میں تفضیل کا صیغہ اگر استعمال ہو جائے تو وہاں پر دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادتی مقصود کیسے ہوتی ہے. تو میں نے بتایا کہ نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے. وہی بات بیان کرنے لگے. وہ اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آیت، اور اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو تن و تنہا آئے ہے نا، تو معنی نسبت مقدر مباشد، تو نسبت کا معنی وہاں پر مقدر ہوگا. مثلا جیسے در اللہ اکبر، اللہ اکبر میں مراد اینست، مراد اس سے یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. دیکھیں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ من کل شیء، ہر چیز سے رب تبارک و تعالی بڑا ہے. اب فارسی میں اس کا معنی بتانے لگے ہیں. بزرگ ترست از ہر شے، یعنی بزرگ ہے ہر شے سے، یعنی ہر شے سے بڑا ہے. اب وہ معنی ضرابن زیادہ زنندہ است، اور ضرابن کا معنی ہے بہت زیادہ مارنے والا ہے. وہ بس، اور بس نسبت با کسے ملحوظ نیست، کسی شخص کی طرف نسبت کرنا ملحوظ نہیں ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ خود بذات خود اسی کی ذات میں زیادتی ہوتی ہے، دوسرے کی طرف مبالغے کے صیغے میں زیادتی نہیں ہوتی. یہ معنی ہے. اب فائدے کے طور پر یہاں سے ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ اس میں فاعل جو فاعلن کے وزن پر آتا ہے، یہ اس میں فاعل ہی کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسماء اعداد کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ثالث، رابع، خامس، سادس، ثامن، تاسع، عاشر، یہ وغیرہ. یعنی اس میں فاعلن جو وزن ہے یہ اس میں فاعل ہی کے لیے تو آتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اسماء اعداد کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے ثالث، رابع، خامس، سادس وغیرہ.
یہ تو مفرد کی بات رہی۔ مرکبات میں جو پہلا مرکبات جو گنتیاں ہیں ان میں پہلا جز اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے اور دوسرا جز اپنے حال پر رہے گا۔ دیکھیں فائدہ، صیغہ فاعل، فاعل کا صیغہ در اعداد برائے مرتبہ میں آیت، اعداد میں یعنی 1 2 3 4 ان گنتیوں میں مرتبے کے لیے آتا ہے اس میں فاعل کا صیغہ، جیسے خامسن 5واں مرتبہ بمانے پنجم یعنی 5واں معنی، وعاشرن بمانے دہم اور 10ویں معنی میں، یعنی اس کا معنی عاشرن کا کیا ہے 10 بمانے دہم، دہم کے معنی میں۔ دیکھیں آپ مرتبہ بیان کر رہا، خامسن 5واں مرتبہ 5واں درجہ، عاشرن 10واں مرتبہ 10واں درجہ۔ اب بتا رہے ہیں اسی کی اور وضاحت کر رہے ہیں، یعنی آنچے در شمار بئی مرتبہ باشد، یعنی جو کچھ گنتی میں اس مرتبے میں ہو، یعنی جو کچھ گنتی میں اس مرتبے میں ہو، یعنی خامسن کے مرتبے میں ہو، عاشرن کے مرتبے میں ہو تو اس کو خامس کہیں گے، عاشر کہیں گے۔ اگر کوئی 5 کے مرتبے میں ہے تو اس کو خامس کہیں گے، کوئی 10 کے مرتبے میں ہے تو اس کو عاشر کہیں گے، جیسے 10واں مرتبہ، 10ویں پوزیشن اور 10ویں حالت، یہ اس طرح۔ اب یہ تو مفرد کی بات ہوئی، اب مرکبات کی بات بتانے لگے ہیں۔ مگر در مرکبات جز اول را بوزن فاعل سازند، مگر مرکبات میں یعنی جو گنتیاں مرکبات ہیں جیسے ہادیہ عشرہ، ثانیہ عشرہ، ثالثہ عشرہ وغیرہ وغیرہ، مگر مرکبات میں جز اول را بوزن فاعل سازند، جز اول پہلے جز کو بر وزن فاعل سازند، فاعل کے وزن پر بناتے ہیں، وثانی را بحال خود گزارند اور دوسرے والے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسا ہادیہ عشرہ 11۔ ہادیہ اصل میں واحدن سے بنا ہے، اس میں قلب مکانی کیا گیا ہے، فا کلمے کو لام کلمے کی جگہ، لام کو فا کلمے کی جگہ کر دیا، ہادبن ہوا، واو لاسٹ میں رہ گیا تو واو کو یا سے بدل دیا تو ہادی ہو گیا۔ تو ہادیہ عشرہ 11، ثانیہ عشرہ 12، ہادی و20 21، رابع و ثلاثون اسی طرح۔ یعنی جو پہلا جز ہوگا مرکبات جو اعداد ہیں ان میں پہلا جز اس میں فاعل پر آئے گا، دوسرا جز اپنے حال پر رہے گا۔ اور بتانے لگے ہیں ودر عقود بعد عشرہ، عقود یعنی دہائیاں، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، یہ دہائیاں ہوتی ہیں، عقود ہوتی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں در عقود، اور عقود میں بعد عشرہ، عشرہ کے بعد، عشرہ بھی عقود ہے لیکن اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہموں عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد، وہی عدد کون سے عدد، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 وغیرہ وغیرہ۔ تو ہموں عدد وہی عدد اسم کے طور پر برائے مرتبہ ہم باشد، مرتبے کے لیے بھی ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اسم کے طور پر، یعنی وہ اسم بطور اسم استعمال ہوں گے اور اسم استعمال ہو کر وہ مرتبے کے لیے بھی ہوں گے، جیسے 20 ہے، اب اس کا معنی آتا ہے 20، اب اسم کے مرتبے کے لیے بھی کیا مطلب 20، اس کا معنی ہوتا ہے مرتبے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں گے تو 20واں، جیسے رجل 20، 20واں آدمی، رجل 60، چھٹا 60واں آدمی، اس طریقے سے اسم میں مرتبے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور اسم، 10واں 19واں اور یعنی 20واں یا 30واں 40واں 50واں 60واں، اس طریقے سے بتانے لگے ہیں۔ ہموں عدد وہی عدد یعنی عقود 20 30 40 50 یہ وغیرہ، ہموں عدد وہی عدد اسم میں بطور اسم برائے مرتبہ ہم باشد، مرتبے کے لیے بھی آتے ہیں، مثلا 20 جیسے 20 بست ہم باشد و بستم ہم، بست اصل میں 20 یا کے ساتھ تھا، یا کو حذف کر دیا تخفیف کے لیے تو بست ہو گیا، بست ہم باشد، 20 میں 20واں بھی ہوگا، یعنی 20 جو ہے 20ویں کے لیے بھی آتا ہے، 20 کے لیے ہے نا، ہوا بستم ہم، اور 20ویں کے لیے بھی، یعنی 20 کا معنی 20 اور 20واں دونوں ہوا، جب 20واں ہوا تو اسم کے معنی میں ہوا ہے نا، یعنی بطور اسم مرتبے کے لیے ہوا۔
تو اب یہاں سے ایک فائدہ اور مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں کہ فاعل کا وزن نسبت کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح بغدادی ہے نا، بغدادی یا کاکر کھیڑوی یا مراد آبادی ہے نا، تو یہ نسبت کے لیے آتی ہے یا. تو اسی طرح فاعل کا جو صیغہ آتا ہے وہ کبھی کبھی نسبت کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ ہم پر موقوف نہیں ہے، یہ قیاسی نہیں ہے کہ جس صیغے کو آپ چاہیں فاعل کے وزن پر لے آئیں اور اس کو نسبت کے لیے استعمال کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس صیغے کو اہل عرب نے استعمال کیا اسی صیغے کو ہم بھی استعمال کریں گے. جن صیغوں کو اہل عرب نے فاعل کے وزن پر نسبت کے لیے استعمال نہیں کیا ان کو ہم بھی نہیں کر سکتے، چونکہ یہ سما سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کو فاعل ذی کذا کہتے ہیں. فاعل ذی کذا مطلب یعنی وہ فاعل جو کسی نسبت والا ہو، قضا سے کنایہ کیا گیا ہے. جیسے ذی آپ جانتے ہیں ذو مالن، مال والا ہے نا، تو آپ اس کو ذی پڑھ بھی سکتے ہیں، ذا بھی پڑھ سکتے ہیں، ذی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. چونکہ آپ نے جانتے ہیں کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی اور جری میں الگ ہوتا ہے اور حالت رفع میں الگ ہوتا ہے. یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے ذی استعمال کیا. تو اب فاعل ذی کذا یعنی وہ فاعل ذو مالن جو مال والا ہے، یعنی وہ فاعل ذو فرس جو گھوڑے والا ہے، یعنی نسبت والا ہے نا. قضا سے کنایہ کیا گیا ہے، قضا سے اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. دیکھیں بیان فرمانے لگے ہیں وصیغہ فاعل، اور فاعل کا صیغہ برائے نسبت ہم میں آید نسبت کے لیے بھی آتا ہے. وَإِرَا فاعل ذی کذا گوئن، اور اس کو فاعل ذی کذا کہتے ہیں. جیسے میں کہوں تمرن ہے، تمرن، اب اس سے ہم فاعل کے وزن پر لے آئیں تو تامر، کھجور بیچنے والا. تو اب کیا ہے ذو تمر، قضا کی جگہ تمر لے آؤ تو قضا سے کنایہ کیا گیا ہے جو بھی جس چیز کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں. جیسے ذو تمر کھجور والا، تو وہ فاعل جو نسبت والا ہے. ذو قضا کا معنی یہ ہے. جیسے چوں تعمیر، جیسے تعمیر یہ تمر سے بنا ہے فاعل کے وزن پر کھجور والا. واللابن لبن سے بنا ہے جس کا معنی آتا ہے دودھ، اور لابن جب اس میں فاعل کے وزن پر لے آئے تو اب اس میں نسبت کا معنی پایا جائے گا لابن، جیسے دودھ والا. اب فارسی میں معنی بیان کرنے لگے ہیں بمعنی صاحب تمر، یعنی صاحب تمر کے معنی میں، یعنی کھجور والے کے معنی میں. وہ صاحب لبن اور صاحب لبن کے معنی میں، یعنی دودھ بیچنے والے یا دودھ خریدنے والے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاحب لبن کے معنی میں ہم چنی تمارن و لبان، اور اسی طرح تمارن اور لبان بھی ہے، یعنی تمارن اور لبان اس میں فاعل کے وزن پر آپ لا سکتے ہیں. تمارن اور لبان مبالغے کے صیغوں کو بھی اس کا معنی بھی یہی آتا ہے. جس طرح نسبت کے لیے اس میں فاعل کے وزن پر آپ اس مصدر کو لے آتے ہیں، اور اسی طرح مبالغے کے صیغے کو بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے تمارن اور لبان، تمارن کا معنی کھجور والا، لبان کا معنی دودھ والا. اسی طریقے سے امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.